والسلام عليك يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ اس کا رسول کریم ہے. اللہ کریم اس کی عطا سے اس کا رسول کریم، ان کے صدقہ و طفیل اللہ نے آج چوتھی تراویح ہمیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو عبادت کی توفیق ہے، ورنہ بڑی تعداد میں لوگ بیچارے عبادتوں سے اس مبارک مہینے میں بھی دور ہے. جتنا شکر ادا کرے اللہ کا کم ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا کی. وہ توفیق عطا کرے تو ہم جیسے گنہگار بھی مسجد میں عبادت کے لیے آ جائیں، اور اس کی توفیق نہ ہو تو پھر بڑے بڑے پرہیزگار بھی گھر بیٹھے رہ جائیں. اللہ قبول فرمائیں اور توفیق مزید ہمیں نصیب فرمائیں. آج حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. ہود علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً 8 صدیاں بیت گئی. 800 سال کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جلوگر ہوئے. ہود علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ عمان اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور ابھی بھی وہ علاقہ بڑا پرکیف ہے اور بڑا دلچسپ ہے. اب بھی ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا. یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک شخص ہے. اسی کی جو اولاد پھیلی ہے اس کو قوم عاد کہا گیا ہے. خود حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی عاد سے جا کر کے ملتا ہے. حضرت ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن خلود ابن عاد، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. اور پھر عاد کا نسب چند واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے 464 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، یعنی 450 سال سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو عمر سے نوازا تھا. ہود علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے، قوم عاد میں، اس قوم کے پاس 3 بت تھے اور وہ بت پرستی کرتے تھے. پتہ نہیں لوگوں کو بت پرستی سے کیا دلچسپی ہے کہ اتنے دانشمند کہلانے والے، اتنے عقلمند کہلانے والے بھی لوگ بتوں کے آگے جھکتے ہیں. اور آدمی جو ہے وہ ایسی بت پرست نہیں بن جاتا، یعنی دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے میں گجرات کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، یا ہمارے مہاراشٹر کے خود چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، یا راجستھان کے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتا رہتا ہوں،
تو میں وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی تصویر بنا کر، بڑی تصویر بنا کر اس پر جو ہے وہ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، اور پھول چڑھاتے چڑھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اگربتی بھی لگائی جاتی ہے۔ یہ شرک کے راستے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے پیر سے، آپ کے بزرگوں سے محبت ہے، آپ دل سے محبت عقیدت کیجئے، لیکن محبت میں آپ حد پار نہ کریں۔ یہ جو بت پرستی ہے نا، آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو قوم کے نیک لوگ مر جاتے تھے، بڑے نیک پرہیزگار لوگ عام طور پہ جو مر جاتے تھے، تو لوگ ان کی محبت میں ان کی تصویریں پہلے رکھتے، پھر دھیرے دھیرے اس کو پوجنا شروع کر دیتے، اور ایسے ہی پھر پوجنے کا رواج ہوا۔ تو میری یہاں پر عرض یہ ہوگی بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہ پیروں کی، فقیروں کی، بزرگوں کی تصویروں کو اس طرح گھروں میں نہ لٹکایا جائے، اور نہ ہی ان پہ پھول چڑھائے جائیں، اور نہ ہی اس پہ اگربتی لگائی جائے، نہ اگربتی کی دھونی دی جائے، نہ لوبان کی دھونی دی جائے، ورنہ باپ تصویر لگائے گا، بیٹا پھول چڑھائے گا، کہیں اللہ نہ کرے کہ پوتا اس کی پوجا نہ کرے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جسے دنیا سائی بابا کہتی ہے، یہ شخص بنیادی طور پر مسلمان تھا، جہاں تک میری اپنی معلومات ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی اختلاف بھی کرے۔ اصل میں جو سائیں ہے، سائیں یہ پنجابی لفظ ہے، سائیں بطور احترام یہ کہا جاتا ہے سائیں، لیکن سائی بابا کا اصل جو نام ہے وہ عبد الرحمان ہے، اور اب تو باضابطہ طور پر ان کے جنازے کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر آ گئی ہے۔ بہرحال ان کی شخصیت میں لوگوں کو بڑا اختلاف ہے کہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے۔ البتہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے اس سلسلے میں تو میں خاموش ہوں، اس سلسلے میں میں کوئی اپنی رائے نہیں پیش کرتا، لیکن البتہ ان کا نام عبد الرحمان تھا، اور وہ حضرت وارث پاک کے معاصرین میں سے، حضرت وارث پاک کے ہم عصر ہیں، وہ جسے دنیا سائیں بابا کہتے، ان کا نام عبد الرحمان ہے، اور وہ حضرت وارث پاک کے معاصرین میں سے ہیں۔ وہ ان کا دور، وارث پاک کا دور، بابا تاج الدین ناگپوری علیہ رحمہ کا دور، یہ سب ایک دور کے لوگ ہیں۔ اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر بھی، ان کو دفن کیا گیا، باضابطہ طور پر ان کو دفن کیا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ اب تو اس کی، میں نے کہا نا کہ واٹس ایپ پر بھی اور فیس بک پر بھی اس کی تصویریں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے پھر تصویریں لگائی، وہی چیز آ گئی، تصویریں لگائی، پھر کچھ لوگوں نے اس پہ پھول چڑھانے شروع کیے، پھر کچھ لوگوں نے اگربتیاں لگانی شروع کی، اور اب ایسا ہوا کہ وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس شخص کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بلکہ راجستھان کے ایک چھوٹے سے دیہات میں مجھے دعوت دی گئی، میں پروگرام کے لیے گیا، تو پروگرام کے بعد میری دعوت تھی، جس گھر میں میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک طاق کے اندر وہ ایک بت سائی بابا کا رکھا ہوا تھا، مسلمان کا گھر، وہاں اگربتیاں جل رہی تھی، تو میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک آپ اس کو نہ نکالیں، یا میں رہوں گا یا یہ۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کو نکالا، پھر میں نے سب گھر والوں کو توبہ بھی کرائی، کلمہ بھی پڑھایا، اور ان کو بتایا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔
یعنی دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہوا. یہ جو بت پرستی پھیلی نا، وہ جو جن کو بت بنایا وہ نیک لوگ تھے اس قوم کے. عام طور پہ کچھ لوگ نیک تھے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف پر جو 360 بت رکھے تھے کفار مکہ نے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے تصویر بنا کے رکھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی. یعنی انبیاء کی تصویریں انہوں نے بنا رکھی تھی باضابطہ. وہ اس کو پوچھتے تھے. اب بتائیں جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں کرنا کہ اپنے نیک مرحومین کی قبروں کو تم مسجد نہیں بنانے، نہیں سجدہ گاہ نہیں بنانا. قبروں پر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہاں پر قرآن پڑھو، درود پڑھو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرو. لیکن وہاں جا کر کے سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا سر خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا. جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو بھی کس کو کیسے کریں؟ اور اس کے بعد جب نبی کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کسی پیر کی، کسی فقیر کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس راستے پر جو لوگ جاتے ہیں وہ تصویر کے ذریعے سے جاتے ہیں. تو قوم ہود کے 3 بت تھے اور وہ انہی کی عبادت کرتے تھے. ان میں بت پرستی تھی. ایک گناہ تو ان کا یہ تھا. دوسرا گناہ جو ان کا وہ تھا، وہ شہرت کے لیے بڑے بڑے مکانات بناتے تھے. یعنی جس مکان بقدر ضرورت بنانا چاہیے. یعنی اگر آپ کو 2 کمرے کی ضرورت ہے تو تیسرا بنا لیں کہ مہمان آئیں گے تو ایک کمرے میں رکیں گے. لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ بڑے بڑے مکان. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کے مال کو اللہ مٹی اور چونے میں لگا دیتا ہے. یعنی اس کا مال جو ہے وہ گھر بنانے کے سپرد ہو جاتا ہے. ضرورت کے مطابق بنائیے. اگر آپ کو 3 کمرے کی ضرورت ہے تو 4تھا بنائیے، 4 کی ہے تو 5واں بنائیے تاکہ مہمان اس میں آ کر ٹھہر سکے. لیکن آپ کو 2 کی ضرورت ہے، آپ نے 10 بنا رکھے ہیں. 1 منزلے کی ضرورت ہے، 4 بنا رکھے ہیں. اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. فخر و مباحات کے لیے گھر بنانے کو نہ اللہ نے پسند کیا نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا. تو باضابطہ طور پہ قرآن نے قوم ہود کے گناہ کے طور پہ اس کو بیان کیا کہ وہ اونچے اونچے مکانات بناتے تھے. یعنی بے ضرورت. اگر ضرورت کے مطابق آپ کو 5 منزلہ، اگر آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں کہ 5 منزلہ آپ کو چاہیے، بنائیے ضرورت کے مطابق. بغیر ضرورت نہیں بنا سکتے. فخر کے طور پہ نہیں بنا سکتے، مباحات کے طور پہ نہیں بنا سکتے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ رستے پر بیٹھ کر مسافروں کی مذاق کرتے تھے، ان کی مزہ لیتے تھے. گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک مزاج بن گیا نا، کچھ چھوکرے جو ہے وہ نکڑ پر ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور رستہ چلنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے. دیہات سے جو لوگ آتے ہیں وہ دیہاتی غیر مسلم بھولے بھالے، ہمارے کچھ بچے ان کی ٹوپی اٹھا دیتے ہیں، ٹوپی پھینک دیتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ابھی کا تو نہیں پتا کیونکہ ابھی اس قدر میرا باہر گھومنا پھرنا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب میں اسکول پڑھتا تھا تو مجھے اس کا علم تھا کہ 80 میں تعلیم حاصل کرتا تھا. تو چھٹی کے بعد کچھ مسلم طلبہ جو ہے وہ جونے بس اسٹینڈ پہ چلے جاتے تھے اور وہ دیہاتیوں کو ستاتے تھے اور وہ آ کر بہت فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ ہم کیا کر کے آئے. سمجھتا ہوں کہ کسی کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے بچوں کا یہ حال ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے. حالانکہ مسافروں کو ستانا
قرآن نے باضابطہ طور پر اس کو گناہ میں شمار کیا، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مسافر تم سے راستہ پوچھے اور تمہارے پاس ٹائم و وقت ہو تو تم اس کو اس کی منزل پر پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تب تو بہت بڑی بات ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے تب بھی اس کے ساتھ یہ احسان کرنا انسانیت کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ہمارے بچوں کا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اس دور میں ہوتا تھا شاید وہ کم ہو گیا ہو۔ تربیت کا فقدان تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، شاید اور بھی بڑھتا ہی جائے یہ سلسلہ۔ رمضان شریف میں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے پھگے میں پانی بھر کر کے راستہ چلنے والوں کو مارتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ اصلی مسکرانے کی بات نہیں ہے، بہت بڑا المیہ یہ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گدھے کی دم میں ڈبے باندھ کر کے گدھوں کو دوڑاتے ہیں۔ یہ مسلم نوجوانوں کا، بڑے نوجوانوں کا حال ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ دیکھ، اسی لیے اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہودیوں کو بھی شرم آئی ان کا کردار اور کیریکٹر دیکھ کر۔ یہ نہیں، مسلمانوں کے یہاں تربیت کی شان یہ ہوتی تھی، تربیت کا نظام یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں بڑوں کو لاجواب کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بارش ہو گئی تھی، ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ وہاں سے جا رہا تھا، تو اس بچے کو آپ نے کیچڑ میں چلتا ہوا دیکھ کر کے فرمایا، بچے ذرا سنبھل کے چلنا ورنہ گر جاؤ گے۔ تو اس بچے نے کہا، امام اگر میں گروں گا تو تنہا گروں گا، آپ تو قوم کے امام ہیں، اب مجھ سے زیادہ آپ سنبھل کر چلیے، اگر آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر گریں گے۔ یہ حکمت بھری باتیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے تھے، یہ تربیت کی برکتیں تھیں۔ تو ان کا تیسرا جرم یہ تھا کہ وہ مسافروں کا مذاق اڑاتے تھے، اور چوتھا جرم قرآن نے ان کا یہ گنایا ہے کہ وہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کو مار پیٹ کر کے ان کا مال چھین لیتے تھے، لوگوں کی پٹائی کرتے تھے۔ اسلام نے تو اپنے بچے کو بھی مارنے سے منع کیا ہے، اگر ادب سکھانے کے لیے مارنا پڑے تو ہاتھ سے، صرف ہاتھ سے 3 تھپڑ کی اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر اپنے بچے کو ادب سکھانے کے لیے مارنا پڑے 1 2 3 تھپڑ مار سکتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں چوتھا مارو گے تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا۔ ادب سکھانے کے لیے اپنے بچے کو 3 سے زیادہ نہیں مار سکتے، چوتھے پہ اللہ پوچھے گا۔ اور لاٹھی کی تو اجازت ہی نہیں ہے، لوگ لکڑیوں سے مارتے ہیں، لوگ پٹے سے، بیلٹ سے مارتے ہیں، بعض مرتبہ اساتذہ بھی شاگردوں کو مارتے ہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ ڈنڈے کی، پٹے کی، نلی کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ سے مار سکتے ہیں، وہ بھی صرف 3۔ کس کے لیے؟ ادب سکھانے کے لیے۔ اگر ادب سکھانا نہیں ہو تب تو مار بھی نہیں سکتے۔ نماز کی تعلیم نہیں دینے والا معاملہ ہے تو مار بھی نہیں سکتے، اس میں بھی چہرے پہ نہیں مار سکتے۔ دیکھیے کتنا حسین مذہب ہے، کتنا حسین مذہب ہے یہ جسے اسلام کہتے ہیں۔ یعنی بچوں کو مارنے کا بھی قانون دیتا ہے کہ اگر بچہ غلطی کر کے آیا، کوئی گناہ کر کے آیا، کوئی برائی کر کے آیا تو باپ اس کو ادب سکھانے کے لیے 3 تماچے مارے، وہ بھی گال پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، اور وہ بھی 3 تھپڑ، 3 کی اجازت ہو، 3 میں بھی ایسی ضربیں لگے کہ ہاتھ کا نشان پیٹھ پہ نہیں پڑنا چاہیے، جسم پہ نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ جو اپنے بچوں کو 3 سے زیادہ مارنے کی اجازت نہ دے، وہ مذہب دوسروں پہ ظلم کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو اسلام قرآن میں ہے، حدیث میں، بزرگوں کی زندگی میں ہے، اگر یہ اسلام ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں، دنیا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اصل جو دین ہے وہ کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا۔ تو ان کا چوتھا جرم یہ تھا،
لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، مارا پیٹی کرتے تھے، اللہ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے تشریف لانے کے بعد قوم کو سمجھایا کہ یہ جو فخر کے طور پر تم عمارتیں بنا رہے ہو، یہ جو تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہو، یہ جو تم مسافروں کا مذاق اڑا رہے ہو، ان باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا جرم تمہارا جو ہے کہ تم بت پرستی کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے دور رہو، اس سے باز آ جاؤ۔ آپ نے سمجھایا تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو گالیاں دی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ تم بے وقوف آدمی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہیے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ کے پیغمبر کو یہ بات کہی کہ آپ بے وقوف ہو، آپ احمق آدمی ہو، یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم بت پرستی کرتے تو آپ روکتے ہیں، ہم مسافروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ روکتے ہیں، یہ تو بڑی شان کی باتیں ہیں، ہمارے اونچے اونچے مکانات ہیں، بہت شان کی باتیں ہیں، آپ ہمیں ان باتوں سے روکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دوسری گالی اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ یہ دی کہ ہم اپنے گمان میں آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے جلوگر کیا ہے ہود کو، تم اس کو گالیاں مت دو۔ تو وہ تکبر سے انہوں نے منہ پھیرا اور جناب ہود کی شان میں مزید گستاخیاں کی۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تکبر کیا، اور تکبر کے ساتھ انہوں نے کہا آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اللہ تم پہ عذاب نازل کرے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارا قد کتنا اونچا ہے؟ ہم تو بہت اونچے قد والے ہیں اور آپ کے اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ قوم ہود کا جو قد تھا، جو چھوٹے قد کے لوگ تھے قوم ہود میں، وہ 90 فٹ کے تھے، یعنی جن کو ناٹا قد کہتے ہیں، اس دور میں جو ناٹے قد کے لوگ تھے اس دور کے، وہ 90 فٹ کے تھے، اور جو اونچے لمبے قد کے تھے وہ 150 فٹ کے تھے، 150 فٹ ان کا قد تھا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو ہاتھ میں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیتے تھے۔ یعنی یہ کوئی قصے کی بات نہیں ہے، یہ ہوا میں گرے کی بات نہیں، یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ قرآن نے تفسیر، امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے، علامہ فخر الدین رازی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ناٹے قد کا آدمی 90 فٹ کا، لمبے قد کا آدمی 150 فٹ کا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیں، ظاہر سی بات ہے آپ نہیں سوچتے کہ وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ ان کی اونچائی، اور جتنے اونچے ہوں گے اتنے مضبوط بھی ہوں گے، اتنے لمبے چوڑے ہوں گے وہ، ظاہر سی بات ہے لمبے ہوں گے تو ایسا تو نہیں کہ بالکل پتلے ہوں گے، جتنے لمبے ہوں گے اتنے چوڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اب آپ دیکھیے کتنی عبرت کی بات قرآن بیان کر رہا ہے، بہت غور سے سننے کی بات، بہت غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، قرآن مقدس کی شان کے ساتھ جو ہے وہ یہ داستان بیان کر رہا ہے، قوم ہود کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا انداز تھا ان کی، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی ان کی۔ اتنے اونچے اونچے قد والے، اتنے طاقتور، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارا خدا کون سا عذاب بھیجے گا، اگر اس نے عذاب بھیجا تو وہ عذاب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں، اتنے مضبوط لوگ ہیں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ طاقت دینے والا اللہ ہے، اور جو طاقت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی، ان کے وجود مٹ گئے، انہوں نے تکبر کیا، اور یہ تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے، تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے اللہ جو نعمت دے
طاقت دے تو تکبر مت کرو، دولت دے تو تکبر مت کرو، علم دے تو تکبر مت کرو، حسن دے تو تکبر مت کرو، عبادت کرنے کی توفیق دے تو تکبر مت کرو۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور تکبر میرا تہبند ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ تکبر انسان کو شیطنت کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی چیز میں تکبر نہ کرو۔ اگر حسن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، دولت ہے، قوت ہے، مت تکبر۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنے سامنے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دینا، اس کا نام تکبر ہے۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، ملنساری کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جتنا جھکے گا اللہ اس کو اتنا بلند فرمائے گا، اتنا اٹھائے گا اللہ اس کو۔ تو اگر اٹھنا چاہتے ہو تو پھر جھکو، جھکنا سیکھو، عاجزی کرنا سیکھو، انکساری کرنا سیکھو۔ تو انہوں نے بطور تکبر کہا کہ معاذ اللہ تمہارا خدا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہمارا قد اتنا اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ کے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو پرانی بات ہے، اس طرح نبی کہتے ہی رہتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کہا، یہ ریت ہے آپ لوگوں کی کہ ڈرانا کہ عذاب آئے گا۔ آج بھی قوم کو کہا جائے نا، کوئی مقرر کوئی خطیب کہے ایسا نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا، تو لوگ مسکراتے ہیں، ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ اور جب عذاب آتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جرائم کریں گے تو آج بھی عذاب آ سکتا ہے۔ امت محمدیہ میں ہے اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم کبھی ہلاک نہیں ہوگی، پوری امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امت محمدیہ ہے۔ لیکن انفرادی عذاب آ سکتا ہے کہ تم نے کیا تم بھرو، تم نے کیا تم بھگتو۔ اور بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں، کتنا بھی کماتے ہیں پھر بھی بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یہ عذاب ہی تو ہے۔ اولاد نافرمان ہے، عذاب ہی تو ہے۔ بیوی سے نہیں جمتی، عذاب ہی تو ہے۔ بچے بے وفا ہے، عذاب ہی تو ہے۔ کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں الٹ ہوتا ہے، عذاب ہی تو ہے۔ بندوں کو استغفار کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر حضرت ہود نے ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا یہ تو پرانی باتیں کہ عذاب آئے گا، یہ ریت ہے آپ کی اس طرح ڈرانے کی، تو اللہ نے پھر عذاب سے پہلے ان کو 3 مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ ان پہ بارش روک دی، ان کی اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی، اور ان کی کھیتیاں سوکھ گئی۔ وہی جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں عرض کیا تھا، یہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ ان پر بھی وہ 3 مصیبتیں آئی، اللہ نے بڑے عذاب سے پہلے عذاب کے آثار دکھائے ان کو۔ اسی لیے اگر تھوڑی موڑی مصیبت آیا کرے تو فوری طور پہ انسان توبہ استغفار کرنے لگے۔ مندی آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہوشیاری کی باتیں انسان نہ کرے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو میں پریشان ہو گیا۔ ارے انسان تو غلطیوں کا مجسمہ ہے، پتلا ہے غلطیوں کا، خاطی ہے انسان، خطا تو اس سے ہوتی رہتی ہے، لغزش اور گناہ تو اس سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا غلطیاں تو ہزار ہوئی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی توبہ کرے، بلکہ ٹھوکر لگے تو بھی توبہ کرو، پاور بند ہو تو بھی توبہ کرو، چراغ بجھے تو بھی توبہ کرو۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے ہو سمجھو کہ ہمارے گناہ کے سبب سے، اور اگر آدمی جلدی سے توبہ کر لے تو قدرت پھر اس کو جلدی سے معاف بھی کر دیتی ہے۔ من تاب تاب اللہ لہو، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان پہ بارش بند کر دی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی اور ان کی کھیتیاں سوکھ گئی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے کچھ سردار بھی تھے قوم کے، اکثر سردار قوم کے تو باغی تھے، کافر تھے، لیکن کچھ سردار سمجھدار لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ نے قوم کے 3 سرداروں کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو بھیجا کہ یہ میری نہیں سنتے
کم سے کم ہو سکتا ہے تمہاری ان کے پہلے تعلقات رہے ہوں، تمہارے ان کی پہلے دوستی تھی، یہ تمہاری سن لے کہ چلو بھائی اپنی قوم کا آدمی ہمیں سمجھا رہا ہے تو کم سے کم میری نہیں تو تمہاری سن لیں۔ تو ان 3 کو بھیجا اور کہا کہ ان کو سمجھاؤ، مگر وہ نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ ہود اب ان پر عذاب آئے گا۔ اچھا، قدرت کی بھی بڑی شان ہے، اللہ نے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، بارش اور طوفان کے ذریعے سے، لیکن قوم عاد کو جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے مسلمان بھی اور کافر بھی، تو حضرت ہود سے کہا کہ اب عذاب آئے گا اور بڑی آندھی چلے گی، آندھی چلے گی، بہت تیز کی آندھی چلے گی، خشک آندھی چلے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنے ساتھ کر لیں۔ تو آپ نے جو مومنوں کا علاقہ تھا، محلہ تھا، اس میں ایک لکیر کھینچ دی، لکیر کھینچ کر آپ نے ان کو سیف کر لیا۔ اور اس کے بعد جب لکیر کھینچ لی گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی چلائی۔ جو ہوا چلانے والا فرشتہ ہے، اللہ نے اس سے کہا کہ جو ہوا کا خزانہ ہے، ہوا کا خزانہ، تو ایک انگوٹھی کے برابر اس کی کھڑکی کھول دے، پوری کھڑکی نہیں، جو ہوا کے خزانہ محفوظ ہے اس کو ایک انگوٹھی کی طرح، انگوٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک انگوٹھی کی طرح اس کا سوراخ کھول دے بس۔ تو کھول دیا تو 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، 7 راتیں 8 دن تک۔ اور جب وہ چلی تو کس طریقے سے ہوا کہ جب ہوا چلنے لگی اور بادل آ گئے تو قوم عاد جو ہے وہ خوشی منانے لگی کہ ہود تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا، یہ دیکھو 3 سال کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور اب بارش آئے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ سب گھروں سے باہر آ گئے، اور جب گھروں سے باہر آئے تو ایسی تیز کی آندھی وہ ہو گئی کہ وہ سب گر پڑے، اور وہ آندھی چلتی رہی، چلتی رہی، ایسی تیز آندھی چلی کہ 150 فٹ کے لوگ زمین پہ گر پڑے، اوندھے منہ گر پڑے اور گر کے مر گئے۔ اور وہ ہوا مسلسل، کبھی آپ دیکھیں کہ تیز اگر ٹرین چل رہی ہو، فاسٹ ٹرین، تو ہم اس میں سے سر نکالیں تو سر پھٹنے لگتا ہے کہ کبھی سر پھٹ تو نہیں جائے گا، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، ناک سانس لینے کی ہمت نہیں کرتی۔ کب صرف چلتی ٹرین کا یہ حال ہے، تو جب وہ آندھی چلی ہوگی ہوا والی تو اس میں کون سانس لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ان کے جسموں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے درخت کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، ادھر کے محلے میں آندھی چل رہی ہے اور وہ مر رہے ہیں، اور ادھر کا محلہ مومنوں کا ہے، ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ محلہ ہی ہے، ادھر طوفان ہے، آندھی ہے، اور ادھر بالکل شان و شوکت کے ساتھ سکون کی زندگی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، عبرت والا منظر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو پسے پشت ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مصیبتوں سے، اگر ہم ایمان پر ہے، حق پر ہے، شریعت پر ہے، اللہ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، تو کسی کو کتنی بھی مصیبت آئے، مندی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ہم محفوظ رہیں گے۔ شرط ہے کہ ہم اللہ کے دین پر ہو، ہم اللہ کے قانون پر ہو، ہم سچائی پر ہو، صداقت پر ہو۔ اس کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے نا، میں نے اس وقت بیان نہیں کیا تھا، لیکن عنوان کے تحت آج آپ کو سناؤں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو ایک بڑھیا بھی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے بار بار تکرار کیا تو آپ اس کو ناراض ہو کے اس کو ڈانٹ دیا آپ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نوح آپ میرے بندوں کو ڈانٹتے ہیں، تو اب اس کی دلجوئی کے لیے آپ ایک کام کریں کہ آپ خود جائیں اور اس کو کہیں کہ اب تجھے نہیں آنا ہے، میں خود ہی آؤں گا، جب طوفان آئے گا تو تجھے لینے خود ہی آ جاؤں گا، اب تو اپنے گھر بیٹھی رہے، میں آؤں گا۔
اور طوفان آیا، اور آپ کل سن چکے ہیں پرسوں کے دن کہ 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی۔ کتنے مہینے تک؟ رجب کی 6 تاریخ سے محرم کی 10 تاریخ تک 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی۔ پہاڑ پہ بیٹھنے والے ڈوب گئے، لیکن جب کشتی جودی پہاڑ سے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا تو کہ دیکھیں تو صحیح بڑھیا کا حال کیا ہے، تو جب آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑھیا کی کٹیا موجود ہے، بڑھیا کی جھوپڑی موجود ہے، پوری دنیا کا سب ختم ہو گیا، بڑھیا کی جھوپڑی موجود۔ یہ روایت تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ بڑھیا کی جھوپڑی موجود تھی اور وہ نماز میں تھی۔ حضرت نوح اس کو بول گئے تھے کہ میں تجھے لینے آؤں گا، اور جب آپ گئے تو وہ نماز میں تھی۔ اس نے سوچا کہ نوح علیہ السلام کے آنے تک 2 رکعت پڑھ لوں، اور وہ نماز میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب جا کر کے کھڑے ہوئے تو اس نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر کے کہا کہ کیا طوفان آ گیا، چلنا ہے؟ کہ وہ آ کے چلا بھی گیا۔ کہا آپ گئے تو میں نماز شروع کر دی تھی میں نے، اور ابھی میں نے نماز مکمل بھی نہیں کی اور طوفان آ کے چلا بھی گیا۔ فرمایا 6 مہینے تک طوفان رہا۔ دیکھو قدرت کی شان، دیکھو کہ ادھر اس کی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور ادھر 6 مہینے مکمل ہو گئے۔ یعنی اللہ چاہے تو نیکوں کے لیے 6 مہینے کو وہ سیکنڈوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور معراج میں اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ارے ان کو کہو جب وہ بڑھیا کی 2 رکعت ادھر 6 مہینے سے بڑھ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے اگر زمانہ سمٹ آئے تو بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شان ہی نرالی ہے۔ کہاں وہ بڑھیا کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بڑھیا تو حضرت نوح کی امتی ہے، وہ امت محمدیہ کے بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی کے مرتبے کے برابر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں بس جھکا رہے، خدا کی عبادت میں جھکا رہے، ایمان پر رہے، صداقت پر رہے، حقانیت پر رہے۔ انشاءاللہ کبھی اس کو مصیبت نہیں گھیرے گی، کبھی وہ تکلیف میں نہیں آئے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک کے غلاموں پر اگر کبھی مصیبت بھی آتی ہے تو ایک رات کے لیے آتی ہے، اس کے بعد نہیں آتی۔ اب بتائیں جب غوث پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے رشتے مضبوط ہو جائیں، پھر جن کے رشتے بارگاہ رسالت سے مضبوط ہو جائیں، وہ سرکار غوثیت سے پھر ولایت کا تاج پہن لیں، پھر ان لوگوں کی شان، صرف ایک ادنا غلام غوث پاک کا ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو مصیبتیں ابھی ٹل سکتی ہے، ابھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اللہ سے اپنا رشتہ رابطہ مضبوط کرے۔ ہاں کبھی کبھی مصیبتیں آزمائش کے طور پہ آتی ہے، وہ بھی اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، اور وہ مصیبتیں جب جاتی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے راحت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد پر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوائیں چلائی، اور ہوائیں چلی اور وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ اچھا وہ بستی کے کھنڈرات اور نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ حکم دیا، جو مکے کے کافر تھے ان کو حکم دیا کہ تم جب تجارت کے لیے جاتے ہو تو راستے تو وہی ہے نا، اسی راستے سے تم تجارت کے لیے جاتے ہو، ذرا تم زمین میں گھومو، سیر کرو، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ستانے والے کا انجام کیا کیا۔ اللہ نے ان کی بستیوں کو ابھی بھی رکھا، یعنی کچھ کھنڈرات کو رکھا۔ اگر آپ عمان وغیرہ کے علاقے میں جائیں گے تو آپ ابھی بھی وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر اسی علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار موجود ہے، اور 15ویں شعبان کو وہاں کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا عرس بھی مناتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا 15ویں یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس شب میں جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا وہ لوگ عرس بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا ہود علیہ السلام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ وہ کر کے ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے، برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور نبیوں کی تعظیم کر کے جو کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی بڑے انداز سے تعظیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم. سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا. آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں. توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448.